أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين لقد كان في يوسف وإخوته البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں آیات للسائلین، اس قصے میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا، جب بھائیوں نے کہا، لیوسف و اخوہ، البتہ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین، احب الی ابینا منا، زیادہ محبوب ہے ہم سے والد کو، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم مضبوط جھتہ ہیں، ان ابانا، بے شک ہمارے ابا، لفی ضلال مبین، سری غلطی پر ہے۔ اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دو، اب اطرحوہ ارضا، یا کسی زمین میں پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے گی تمہارے لیے والد کی توجہ، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور ہو جانا اس کے بعد پھر نیکوکار۔ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، یہ غلطی نہ کرنا، یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرنا، ہاں وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ڈال دیں ان کو ایک گہرے کنویں میں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اٹھا لیں گے کوئی راستہ چلنے والے قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنے کی ٹھان لی ہے، یعنی کچھ کرنا ہی ہے تو پھر یہ کر۔ لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک ہے۔ گزشتہ آیات میں یعقوب علیہ السلام کا اپنے ہونہار بیٹے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کا ذکر تھا کہ بیٹے جو خواب ہے اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اور پھر ان کو ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی اشارات دے دیے تھے کہ اللہ نے آپ سے کام لینا ہے۔ اب وہاں صورتحال یہ ہوئی کہ یہ سب سے چھوٹے تھے دونوں، باقی بھائی بڑے تھے۔ اب کام کاج، دنیا کے دھندے، کوئی جا رہا ہے لکڑیاں لے کے آ رہا ہے، کوئی اونٹ چرا رہا ہے، کوئی بکریاں چرا رہا ہے، کوئی آٹا پیسنے جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ بیٹے سارے اسی میں لگے رہتے تھے، اور یہ جو 2 بیٹے ہیں یہ گھر پہ ہوتے تھے، اور ساتھ ہی چونکہ ان کی اپنی والدہ وہ فوت ہو گئی تھی راحیل، تو ان کی بہن کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے اپنی سالی سے نکاح کر لیا تھا، اور وہ دونوں ان کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے۔ اچھا، چونکہ بڑے بھائی دن کا زیادہ وقت گھر سے باہر رہتے تھے، تو گھر میں ابا کی خدمت وغیرہ، اور جب جو بچہ سمجھدار ہوتا ہے وہ 1 منٹ سے پہلے کوئی کام ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے، ان کے پانی لے آئے، ان کے جوتے ٹھیک کر دیے، ان کا یہ کر دیا، ان کا یہ کر دیا،
یہ دل جیتنے والی باتیں ہوتی. اچھا وہ بڑے ہوتے تھے, سارا دن تو باہر ہوتے تھے, اور اگر گھر میں بھی آتے تھے تو اب وہ چونکہ تھکے ہارے آئے ہوئے یا ایسا ہے تو وہ اپنے اپنے کاموں میں ادھر ادھر, اور یہ بچے ہر وقت ادھر ادھر, تو پھر زبان پر بھی وہی نام چڑھ جاتا ہے. کچھ اندازہ ہے اس بات کا؟ یوسف 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 یہ کر دو, اچھا یوسف پانی لا دو. بچے اور بھی ہیں, لیکن چونکہ سارا دن کون ساتھ رہتا ہے؟ یوسف علیہ السلام. تو ہر بات پہ یوسف یوسف یوسف. انہوں نے کہا یہ کیا ہے, ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں ہے. تو رب العالمین وحدہ لا شریک فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین. پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. پوچھنے والے کون تھے؟ یا تو پوچھنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بابل سے نکل کر وہ تو گئے تھے فلسطین قریہ خلیل میں, تو یہ مصر میں بنی اسرائیل کیسے آئے اور پھر فرعون کے غلام کیسے بنے؟ یا تو سائلین سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں گے, اور وقتاً فوقتاً مشرکین مکہ یہ خود تو جاہل تھے, ان پڑھ تھے, زیادہ تر 99% ان پڑھ تھے, لیکن یہ جاتے تھے مدینہ منورہ, اور وہاں یہود چونکہ عالم تھے, وہ پڑھے لکھے تھے, بڑے بڑے علماء تھے ان میں یہود کے, تو ان سے پوچھتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک بندہ ہے اور اس نے ہمارے قوم کا آدمی ہے, وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, نبوت کا دعویٰ کیا, تو آپ ہمیں کچھ بتائیں, ہم ان سے کیا پوچھیں؟ تو یہ پھر سوالات بتاتے تھے کہ جاؤ ان سے یہ پوچھو. قرآن کریم میں کئی جگہ ان کے سوالات کا ذکر ہے جو انہوں نے سوالات کیے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے. تو یا تو سائلین سے مراد پوچھنے والوں سے یہ ہے, یا سائلین سے مراد یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ کے حالات انتہائی ناگفتہ ہو گئے, ہر طرف ہر صحابی کے سر پر موت منڈلانے لگی, تو یہاں کسی نے سوال کر دیا کہ جی مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا, کیا بنے گا ان کا؟ رب العالمین نے فرمایا آؤ دیکھ لو, ان کا مستقبل وہی ہوگا جو یوسف علیہ السلام کا مستقبل. حالات آئیں گے, تکالیف اور پریشانیاں آئیں گی, لیکن مستقبل انہی کا روشن ہے. والعاقبۃ للمتقین. رب العالمین وحدہ لا شریک نے فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں. وہ کیا؟ اذ قالوا لیوسف, اس وقت کو یاد کرو جب ان بھائیوں نے آپس میں کہا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا. یہ بات بات پر ہر وقت ابا کی زبان پر کون ہے؟ یوسف بنیامین, یوسف بنیامین, پانی دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو, میرے جوتے, میرا فلاں چیز کہاں ہے؟ اب وہ بیچارے سارے دن کے کہاں ہوتے تھے؟ باہر ہوتے تھے. تو یہ ہم سے زیادہ کیا ہے, یہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین احب الی ابینا منا, ہم سے زیادہ محبوب ہیں, ہم سے زیادہ ان سے تعلق ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, ہم ایک طاقتور جھتہ ہے. تھوڑے تو ماشاءاللہ نہیں تھے, 10 آدمی تھے, 2-4 تھوڑی تھے, 10 بندوں کا جھتہ ہے, اور ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہے, ہم سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے, بس ہر وقت کیا ہے؟ یوسف یوسف ہے. تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہے. اور ان ابانا لفی ضلال مبین, ہمارے ابا اجتہادی غلطی پر ہے, کیونکہ نبیزادے تھے, کوئی عام بندے لوگ تو نہیں تھے. یہاں شخصیات کو دیکھ کر لفظ کا ترجمہ کرنا ہے, یاد رکھنا. یہ نہیں ہے, یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے والد جو ہے وہ گمراہی میں, نعوذ باللہ, نہیں 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 نہیں. ان کو بھی پتا تھا کہ ہمارے ابا پیغمبر ہیں, ہمارے والد پیغمبر ہیں یعقوب علیہ السلام, اس لیے یہاں ترجمہ کرنا ہے ان ابانا لفی ضلال مبین, ہمارے والد صاحب غلطی کر رہے ہیں, یہ غلطی کر رہے ہیں کہ ہم اتنا بڑا ایک مضبوط جتھے کو چھوڑ کر چھوٹے بچے, کل کو خدا نخواستہ کوئی ضرورت پڑے گی تو کون کام آئے گا؟ ہم ہی کام آئیں گے. اور ابھی بھی سارے کام کون کرتے ہیں؟ ہم ہی کرتے ہیں باہر کے. یہ تو بچے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, اور بچائے اس کے کہ ہمیں کیا کریں, زیادہ توجہ دیں. زیادہ توجہات کس پر ہے؟ ان پر ہے. لہذا ان کو راستے سے ہٹا دو,
تاکہ ابا کی توجہ لے سکیں. اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. او اطرحوہ ارضا، یا کسی زمین میں پھینک دو، کسی گڑھے میں پھینک دو، دور لے جا کر یہاں سے ان کو ختم کر دو. کیا ہو جائے گا؟ یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے والد کے توجہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گی. اور اگلا مرحلہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. بڑا مسئلہ یہ تھا، شیطان بڑا خبیث ہے. کل کی آیات میں گزر چکا، ان شیطان علی الانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں شیطان ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے خون میں، انسان کے اندر ایسے چلتا جیسے خون چلتا ہے. اور کوئی ایسا مسئلہ ہو تو شیطان پھر موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اور یہ ایسے موقع پر حضور نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، اسید ابن حضیر اور عباد ابن بشر، وہ صحابہ ہیں بڑے جلیل القدر، یہ بڑے پکے دوست تھے آپس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں. ادھر اما صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی، رسول اللہ مبارک سے ملاقات کی. اب یہ دور تو تھا نہیں کہ الحمدللہ اب یہ کیا ہے، یہ نعمتیں ہیں، اور جتنے نعمتیں زیادہ اتنی ناشکری زیادہ ہے. جیسی روشنیاں ہوں یا گلیاں بھی روشن اور گھر بھی روشن اور ہر طرف، یہ تو تھا نہیں، اندھیرا تھا. یہ دونوں آ رہے تھے رسول اللہ مبارک. اچھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما صفیہ آئی کسی خاص کام سے، بات کر کے رسول اللہ مبارک سے، اور وہ چلی گئی. اب حضور نے دیکھا کہ یہ دونوں آ رہے، ان کو بلایا، فرمایا اسید ادھر آؤ. وہ آئے، فرمایا یہ آپ نے بیوی دیکھی ہے جو جا رہی تھی؟ کہنے لگے جی جی حضور دیکھی ہے. کہنے لگے یہ میری بیوی صفیہ تھی. کچھ سن رہے ہیں؟ ہاں، یہ میری بیوی صفیہ تھی. انہوں نے کہا سبحان اللہ حضور، ہم تصور بھی کر سکتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی غیر عورت آپ کے پاس آ سکتی ہے، اور وہ بھی رمضان کا مہینہ اور آپ اعتکاف میں؟ فرمایا نہیں نہیں، ان الشیطان من الانسان یجری مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم میں سے وسوسے ڈالتا جیسے انسان کے جسم میں خون چلتا، وسوسے ڈالتا ہے. اچھا یہ کیا، یہ کیسے، یہ کیوں؟ ہم اچھا جی وہ کیا کر رہا تھا؟ کچھ لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے سو لگانے کی. اچھا یہ کیا کر رہے تھے ادھر، کیسے آئے تھے؟ اچھا یہ بڑے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، جب بھی کوئی ایسی چیز ہو فوراً اس کی کیا کر دیں؟ وضاحت کر دیں، تاکہ اگلا بھی گناہ سے بچ جائے. اس کے ذہن میں وسوسے شیطان ڈالتا ہے، ان وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ یکدم. کہ یہ بھی شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی. اب تھے تو نبی زادے، مسئلہ کیا تھا کہ اگر اتنا بڑا گناہ کر لیں گے، باپ سے بچہ چھیننا کوئی چھوٹا گناہ ہے، اور پھر ایک معصوم بچے کو کیا کر دینا؟ قتل کر دینا، یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے. تو شیطان نے کہا کن چکروں میں پڑے ہو یار، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، پھر توبہ طائب ہو جائیں گے، کیا کر لیں گے؟ ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے. بڑی انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے اسی امید پر کرتا ہے کہ توبہ کر لوں. جتنے گناہ کرتا ہے کس امید پہ کرتا ہے؟ الحمدللہ ایک مومن کے دل میں ایک ڈر تو ہے نا، ایک مومن کے دل میں ایک چنگاری تو ہے جس کو تنگ کرتی ہے کہ کیا کر رہے ہو. تو ادھر شیطان کے تحت چکروں میں نہ پڑو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، نیک بن جانا، بعد توبہ طائب ہو جانا، اللہ سے رو رو کر توبہ مانگ لینا، تو بس اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ کیا کر دیں گے؟ بخش دیں گے. ایسی کون سی بات ہے؟ تو وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، یہ غلطی نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یوسف علیہ السلام کو تو ہمارا مقصد ہے والد کی توجہ حاصل کرنا، اور یوسف علیہ السلام کو اس راستے سے ہٹانا.
کیونکہ جب تک یوسف ہے تو تم والد کی توجہ حاصل نہیں کر سکتے ہو. تو مقصد ہٹانا ہے تو مقصد قتل کرنا تو نہیں ہے. لہذا ان کو کیا کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کسی گہرے تاریک کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پھینک دیں، وہاں پر ڈال دیں، قتل نہ کریں. کیا ہو جائے گا؟ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کچھ قافلے جب چلتے ہیں تو ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو جہاں کہیں بھی کوئی کنواں وغیرہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہاں جا کر ڈول ڈالتے ہیں اور وہاں سے کیا ہے پانی نکالتے ہیں. تو جہاں سے کوئی گزرنے والا گزرے گا، کوئی قافلہ گزرتے ہوئے ان کو اٹھا کے لے جائے گا تو تمہارا کام بھی ہو جائے گا، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. یعنی یہ تو بڑا گناہ ہے کہ باپ سے بچہ چھیننا، لیکن کم از کم اس سے تو چھوٹا ہے کہ قتل کر دے. تو لہذا یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو اور کسی کنویں میں پھینک دو. تو ان کنتم فاعلین، اگر تم نے ضرور کرنا یہی ہے، تم نے ٹھان لی ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ یہ کرنا ہے، تو پھر اتنے آگے نہ جاؤ، اس پر اکتفا کر لو کہ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی کیا کر دو، اوجھل کر دو، ہٹا دو یہاں سے، راستے سے توجہ بھی حاصل کر لو اور بڑے گناہ میں بھی مبتلا نہ ہو. اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے اب اگلا جو مرحلہ ہے اس کو کی تیاری کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں. قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون. آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.